زمین جڑی جامد و ساکت ہے، جو مکلف نہیں ہے، اس کو باطن کے خزانوں سے مالا مال کر دیا ہے۔ اے پہاڑ سر چاہ کے کھلوتے، انہاں کو پوچھو کیوں وہ گاٹے چاہے نے، کیویں گاٹے ہونے ایویں سریے ٹھوکے ہوتے بعد گاٹے کچھ اندر کچھ نہیں ہوتا، صرف گاٹا ہی پکڑیا ہوا ہے۔ ایک گاٹا جڑا ہے وہ تاں چکتا ہے کہ گاٹا تاں چکیا کہ میرے پیروں تک کے خزانہ گاٹے چاہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑاں تک میری شان لگ رہی ہے، پہاڑاں تک ٹھوک کے کھلا رہے ہیں۔ کھٹو پہاڑا معدنیات جواہر کہ چیزاں جنہیں کو موتی ہون، جنہیں کو چیزیں ہون، اگر انہوں نے کاٹے ذرا اچے بھی ہو جائے تو کوئی ایڈی ہے ایسی گل نہیں۔ گاٹا گاٹا پہاڑا نے چکیا تو کھٹو تو صحیح، اتو کالے جناب تھلے خزانے نہ کرے۔ اے سعودی عرب میں تک کئی پہاڑ سونے کے سونا موجود تو اتو کالے شاہ تو پھر بلال حبشی نہیں یاد آنا کالا شاہ، لیکن خزانے نال بھریا آیا۔ وہ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیوں نہ فرمان کہ جس نے بلال موٹیا اٹھا والا جس نے تشریف لیا تو فاروق اعظم کیا بندہ اٹھ کر گیا کہ سیدنا بلال آ گئے، سارا سردار آ گیا۔ اگر کالے پہاڑ مدینے دے تک نہ جا کے کالے ہیں جی کالے بٹے، لیکن انہاں کالے نے تھلے جڑے خزانے چھپے ہیں جی تے خلاف کعبہ ہوئی تھا ہے جی خلاف کعبہ ہوئی تھا، چٹا کپڑا بھی پوا سکتے ہیں لیکن کالا کیوں ہے؟ اس پردے میں پوشیدہ لیلائے دو عالم ہے۔ کعبہ کالا کیوں ہے؟ اس پردے میں پوشیدہ لیلائے دو عالم ہے، لیلائے دو عالم ہے، اور بے وجہ نہیں بیتم کعبہ کی سیاہ پوشی۔ ایک کالے کپڑے کالا کپڑا کعبے ایویں نہیں پایا، اس میں لیلا ہے تو عالم دونوں جانا نہیں۔ لیلا جی جس طرح دنیا محبت کرتی، ساری دنیا مجنون ہوئی ہے جس کی وہ اس میں چھپی، اس وجہ لیلا اس مناسبت کا اس کی سیاہ پوشی چ مزہ ہے کہ اس وچ محبوب کوئی موجود ہے، کسی محبوب کا جلوہ موجود ہے۔ باطن سمجھ آیا نا کہ اے باطن جس ویلے اے زمین وچ باطن ہے، ہر چیز وچ باطن ہے۔ اے واسکاٹن اے باطن ہے اندر، اے ظاہر، اے باطن ہو سی تے اے ظاہر، اے باطن نہ ہوئے تو اے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ تسی آپریشن ظاہر کا چیر اتنے لگتا ہے تے درست باطن نو کراندے ہو کہ نہیں؟ بولو تو صحیح یار، وہ ظاہر نو بھی کدے درست کرایا نہیں، باطن نو اتھے چیرا لگسی تے اندر خرابی ہوتی، اتنے نہیں خرابی ہوتی، اندر بنتی ہے خرابی۔ وہ چلیو
یہ سارے مسلمانوں کے ہوں اندر کی خرابی ہے. اللہ کا واسطہ نے اس اندر کی خرابی کو سمجھو تے کسی ڈاکٹر کو جاؤ, کسی اللہ والے کو جاؤ جڑا تہاڈا عقیدہ ٹھیک کرے, تہاڈا قبلہ درست کرے. اس جسم کے علاج واسطے ڈاکٹر چاہیے, اسپیشلسٹ چاہیے, سرجن چاہیے. جڑے عقائد سے بیماریاں, دماغ کے اندر بیماریاں, فساد پہ ہے, اس کے واسطے سرجن کہڑے نے؟ نبی, رسول, صحابہ کرام, اہل بیت اعظام, اولیاء اللہ, استاد, علماء راسخین. یہ آپ کے سرجن ہیں. یہ آپ کے دماغ کو صاف کر کے اندر استعداد بھریں گے کہ آپ اچھی چیز کو قبول کریں, گندگی صاف کر سکیں. اس واسطے اولیاء اللہ کے درباروں میں تسی جانتے ہو, اور تمہیں جانا چاہیے. یہ نظریہ لے جاؤ کہ تمہیں اتنے کوئی ہدایت ملے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حق جاریار. سمجھ آئی؟ سمجھ آئی؟ یہ میں آپ سے تھک گئے ہو بولو نہیں تو میں جا رہا پھر جا چاہنا. بولا تو 4 منٹ ہو آ چکا ہوں. ماشاء اللہ میں جاؤ اس واسطے کہ تمہوں شہر کی تعلیمات حاصل کرو. تے جڑے درگاہ کے مرید ہو انہاں درگاہ سے جاؤ, اتنے جا تمہیں درس دے توحید دا, اللہ دا رستہ دسے, رسول دا رستہ دسے. وہ تہاڈا پیر ہے. ورنہ یہ پھر دکانداری نے کچھ بھی نہیں ہے. پیری مریدی اگر یہ مقصد نہیں ہے, سمجھ آئی؟ یہ پھر دکانداری ہے. یہ پیری مریدی دکانداری ہے اگر مقصد یہ نہیں ہے. پیروں کو چاہیے کہ وہ خود تعلیم دے, لوگوں کو خود ہدایت دے. سمجھ آئی؟ لوگ پیروں کے پاس آتے ہیں اس لیے دیکھنا, کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ کچھ اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے, یہ واعظ اور درس اور یہ دینا جو ہے یہ کچھ پیروں کا طریقہ نہیں ہے. بھائی آپ کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نذرانہ تو براہ راست وصول کرتے ہیں, نذرانہ تو آپ براہ راست وصول کرتے ہیں, کسی آدمی اور کو لینے بھی نہیں دیتے. اگر وہ لے بھی لے تو اس سے چھین بھی لیتے ہیں کہ یہ تو میرے پیسے ہیں. تو ظاہری طور پر آپ سارا کچھ جو ہے وہ آپ لیتے ہیں. جو جس سیٹ پر آپ بیٹھے ہیں, کیا آپ کو کس لیے لوگ دیتے ہیں؟ کیونکہ جگہ ٹیکس تو نہیں ہے, یہ کوئی ٹیکس تو نہیں ہے کہ پیروں کے پاس جائیں تو ضروری ان کو پیسے دیں. آپ ان کو یہ دیکھیں, حضور نے چلو یہ فرمایا ہے, ایک حدیث ہے, مضبوط حدیث ہے, تو حضور نے فرمایا کہ تحفہ کا تبادلہ کرو. اگر کوئی تمہیں تحفہ دیتا ہے تو تم بھی اس کو کچھ تحفہ دو. تبادلہ تحفوں کا کرو. تو اگر کوئی بات نہیں ہے تو اگر تم کسی پیر کو نذرانہ دیتے ہو تو کم از کم وہ بھی تو تمہیں کوئی تحفہ دے. حضور سرکار نے جو فرمایا کہ مسلمانوں کو آپس میں لین دین کیا کریں تحفوں کا, تو پیر کے پاس جب آج جاتے ہیں تو آپ کیا تحفہ لے کر جاتے ہیں؟ آپ تو نذرانہ دے دیتے ہیں, پیسے دے دیتے ہیں, جتنے بھی دیں. لیکن پیر صاحب نے آپ کو کیا دیا؟ کوئی ایسا بتائیں اس دور میں کوئی ایسا پیر ہو میرے سمیت, میں بھی اس میں شامل ہوں, کہ آپ جو کچھ سمجھ کر وہاں جاتے ہیں آپ کوئی باخدا بن گئے, آپ کے اندر کی روشنی آ گئی, آپ کسی منزل پر پہنچ گئے. کوئی بھرے اجتماع میں کوئی اگر باخدا اس انداز کا ہے تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے. تو آپ پیروں سے لیتے کیا ہیں؟ آپ کو پیروں نے دیا کیا ہے؟ آپ سوچیں.
خدا را سوچے، میں ایک بہت بڑے درگاہ کا، میرے دادا نے بڑی دین کی خدمت کی ہے، اللہ نے ان کو توفیق دی، میں ایک اچھی مستند درگاہ کا گدی کا فرد ہوں۔ امام حسن تک ہمارا سلسلہ ہے، ہماری پیری کو کل پرسوں کی نہیں ہے، ہماری پیری اللہ کے فضل سے 1400 سال پر محیط ہے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ ضرور تنگ ہوں گے جو کہتے ہیں کہ یہ ایسی باتیں کر رہا ہے، لوگوں کو ہم سے بدلا کر رہا ہے کہ یہ پیر کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں پیر بہت کچھ ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں۔ آج جو معترض اعتراض کرتے ہیں کہ درگاہوں میں کیوں جاتے ہو، تمہیں کیا ملتا ہے، الٹا پیسے دے کر آتے ہو، پیر کھا رہا ہے تب بھی پیسے دیتے ہو، تم پیر کے گھر جاؤ تب بھی پیسے دیتے ہو، پیر تمہیں کیا دیتا ہے؟ سبحان اللہ، واہ جی واہ، تو کوئی تحفہ تو پیر دے گا، سچا راہ ہی دستے ہو، سچا راہ میں ایک دستا، اے بندہ ایک جا رہا ہے، ایک میں دستا، اس واسطے نہیں کہ ہم اپنے نذرانوں کا جواب پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں ضرور نذرانہ دیں، اللہ رزق دینے والا ہے، مجھے نذرانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، سمجھ آئی؟ جس سے اس نے دلوانا ہے اس کی جرت نہیں کہ وہ مجھے نہ دے، وہ دے گا مجھے، جس سے وہ دلوائے گا، جس کو وہ حکم دے دے اور اتنے دے، اور جس سے وہ دلوانا نہیں چاہتا اس سے ہم لیں کیوں، ہم کیوں لالچ کریں؟ ٹھیک ہے، تو میں کیا عرض کر رہا؟ سبحان اللہ، پیر دے ایسا کو تسی رستے سے بندہ جا رہا ہے، ایک بندہ بڑا پٹ گیا ہے، بڑا پٹ گیا ہے، منزل نہیں مل رہی، کوئی بتی کوئی نہیں، کوئی بندہ کوئی نہیں، بڑا پریشان ہے یار، گراں جانا ہے، ایک گراں کدھر ہے؟ وہ 2 گھنٹے پریشان رہ رہے کہ اس بندہ مل جاتا ہے، سب بھی وہ شکر اللہ کا کرتا ہے کہ بندہ ملیا ہو میں نے کوئی رستہ دسے گا جس گراں میں جانا ہے، تو اس نے رستہ دیتا ہے کہ اے تو کول کھلوتا ہے چلیا تینوں پتا نہیں، میرا شوق نگری وچ وسدا نہیں، میں ہن سنیا بلے شاہ کہتا ہے میرا شوق نگری وچ وسدا ہے، نگری وچ وس رہا ہے، وہ ہوا معکم اینما کنتم، قرآن کہتا ہے تسی این سارو جتھے جاؤ میں تواڈے نال ہاں، میرا شوق نگری وچ وسدا نہیں، میں ہن سنیا میں تو ہن پتا لگا تے تسی آپ دسو کدے کدے کر چھڑیا کرو یہ چنگائی جی تواڈے نال چنگائی کرے نا تو ذرا احسان کر دیتا، تسی جتھے ملو گے اگر تواڈے چ انسانیت ہے، وہ بندہ جتھے ملے گا ایک ٹورنے ملے جس نے آخیا تو تو گراں کول کھلوتا ہے، تو پتہ نہیں ایویں پریشان ہوا تو 10 روپئے سے پکڑانے کا ہاتھ پڑتا نہیں کہنا کہ یار تو بڑی مہربانی کی ہے، میں راہ پائی، میں خدمت نہیں کرتا، تو میں راہ دسیا گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس نے تہاڈا کام کیتا تو اس کی خدمت کر چھوڑی، ایک ناجائز گل نہ کی تسی سر کھانے رہو اور راتی ساری ٹکے کھانے رہے ہیں، تینوں گراں نہیں لگتا سی، اس نے تیرے تے احسان کیتا ہے، تو 150 روپیہ کدے اسے چاہ دیتا ہے، تو خود دے سے کیسے یار جو کچھ میرے کو لے وہ سارا کچھ لے، لیکن تو میرے سے بڑا احسان کیتا ہے، میں نے منزل دس دیتی، جتھے وہ ملے گا اٹھ کے تسی ملو گے، اور سرکار چاہتی ہو وہ رات یاد آ جائے گی، جیڑی مصیبت ہے تواڈے تے گزری تے وہ بندہ نہ ہوئے تو تسی مر جاؤ، یہ گل ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح ہے وے نا؟ یہ پیر کی منزل سمجھو، تمہیں کوئی راہ دس دے، سچے راہ مالک کا راہ دس دے، تے لوگ پوچھتے ہیں نظرانہ کی ہے، میں کہا یار یہی گل ہے کہ بندہ کہتا ہے یار اتنی مہربانی کرتا ہے تو چلو اے اسی اپنے طرفوں قبول کر اسی اے خدمت کر لیتے ہیں، سمجھ آئے؟ اس نے تحفہ دیتا ہے، انہوں نے بھی تحفہ دیتا ہے، اولیاء اللہ کے پاس جو آپ جاتے ہیں وہ اپنے تبلیغ کا کوئی صلہ نہیں مانگتے، لوگ خود ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لیکن اس کو کاروبار بنا لینا جس طرح آج کل ہے،
تو پھر اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ کیا لینے جاتے ہیں اور آپ قبروں سے کیا لینا جاتے ہیں؟ وہ میں نے بتا دیا باطن کا فیض، وہ میں نے بتا دیا کہ کون شخص ہے جو جس کا یہ عقیدہ ہو کہ کملی والا جو مدینے میں جائے کملی والے تک اس کی آواز نہیں پہنچائی جاتی، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ عذاب نہیں دیتا کملی والا اس قوم میں جس ویلے تو موجود ہو۔ سمجھ آئی؟ یہ عذاب نہیں آیا نا، اصل کوئی چنگے کام سے نہیں کیتے، سارے قوم اپنے اپنے گرفانا کیوں، اس قوم پوری میں ویکھو چنگے کام نہیں کیتے لیکن عذاب نہیں آیا، کونوا قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ، رچ بن جاؤ۔ اللہ کسی دی چہرے میں مسخ نہیں کیتا، بندر نہیں بنایا، کوئی اور جانور نہیں بنایا، کیونکہ سرکار موجود ہے۔ سرکار کا منہ دیکھ کے، ساڈا منہ نہیں، سرکار کا منہ، یہ دلیل ہے حضور کی موجودگی کی، ٹھیک ہے نا؟ تے اے مطلب ہے کہ یہ چیز تسی جاؤ خانقاہ تے، جاؤ دربارہ تے دیکھو، پیروں کو چیک کرو کہ یہ صرف پراپرٹیاں دے وارث ہیں یا اپنے مشائخ اور آباء و اجداد کے علم کے بھی وارث ہیں؟ کوئی میسج بھی دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ یا صرف دکان داری کے طور سے بیٹھے اور پیسے بٹور رہے، پیسے وصول کر رہے؟ سمجھ آئی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بڑا بڑا فاضل ہوں، میں تو ان پڑھ کے آدمی ہاں تو میں اپنے کوئی فاضل نہیں سمجھتا، لیکن مالک جو عطا کر رہے ہیں، لیکن میرے دادا حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ نے جڑی میرے تے محنت کی ہے اور پھر اللہ نے جڑا میں نے ذہن عطا فرمایا ہے، میں تواڈے سامنے ہاں جو کچھ میں بول رہا ہوں، تو میں کبھی محنت کر کے نہیں آخا کہ تسی میری گل ضرور منو، لیکن جڑا عقل شعور والا بندہ ہے وہ میری گل کو ضرور منسی، کیونکہ غیر معقول گل میں نہیں کی، چاہے وہ دشمن مخالف ہے یا تعلق والا ہے، گل میری انشاءاللہ مانے گا۔ چیک کرو، دیکھو، یہ دور ہے، پڑھا لکھا دور ہے، سمجھدار دور ہے، یہ انا سے گنگا ہو کے اتنے کہنے کا دور نہیں، سوچ سمجھ کے کہو۔ دیکھو میں ایک مثال دینا ہونا، کئی کتابات پروانا ہے نا، پروانے کی عادت ہے شمع سے مرنا، روشنی سے مرنا، اور پروانہ کدے سورج سے مرنا ویکھیا نہیں، دن میں ویکھیا نہیں جانا، مطلق روشنی سے سورج دی بھی ہے، چند سے کدے راتی جانا ویکھیا نہیں ادھر مرنے واسطے، شمع سے مرتا ہے، مخصوص لائٹ سے مرتا ہے، مخصوص لائٹ جی خاص لائٹ اس کے اندر اگ بالتی ہے، جس لیے وہ لائٹ سامنے آتی ہے تو پروانے کا دل آتا کہ اٹھتے سے مر۔ سمجھ آئی؟ تو جناب اگر پروانے کو اتنی سمجھ ہے کہ وہ مخصوص روشنی پر مرنے کا قائل ہے تو کیوں خالی پیر تک سب تک کسی درگاہ کا کوئی درگاہ کا پیر تک ایسے ٹوٹ پہنے ہوئے تیرے کو تو پھر پروانہ سمجھدار ہے، جانور ہو کے بھی سمجھ آئی؟ تیرے کو تو پروانہ سمجھدار ہے کہ مخصوص لائٹ سے مرنا ہے، ایویں چھپے کبے تے شکلا شباتا ویخ کے نہ مر، کچھ تک کے مر، سونی بھی موئیے کچے کڑے سے تریے، کچے کڑے سے کوئی نہیں کریا، لیکن جڑی یہی سونی سونا کری، سونی کریے اور سونا کری، اور ڈب کے بھی تر گئی، اسی تر کے بھی نہیں کر سکے۔ بندہ دے سمجھ اس کو پہ
سکھیا اخلاقات ہے نا جا کہ اخلاق بہت فلانے چ اخلاق بہت اچھی کر اخلاق دیا کئی قسم ہوئی سیاسی اخلاق بھی ہوتے ہیں ووٹوں کے دیہڑے جڑے سیاسی لوگ اخلاق کرتے ہیں جی سیاسی اخلاق اور جناب کسی کی ککڑی مار جائے تو کہتا خیر سے پہنچے ہوتے الیکشن گزر جائے تو بندہ مر جائے تو تکتا ہی نہیں گزر جی ہاں یہ جناب یہ سب دکھاوا ہے دکھاوے کے اخلاق سے نہ جا جڑا بندہ نرم ہے اس کی اندر طبیعت گرم ہے جس کا ظاہر نرم ہے زبان نرم ہے اس کی طبیعت گرم ہے پنہا ضرور نے پمبا دے کر پمبا دانا رہا کشمیری آخیا کہ اگر میں نے گل نہیں سمجھ آئی تو پیوا ہوتا نا پیوا روم کے بچ ہوتا بندہ روم میں منہ پاوے چپڑے پاسے پہ کہنا سونا گولا جا بڑا بڑا نرم جا جس نے اس پیوا پہ آتا سخت اندر دندن توڑ دینا اتنا سخت ہوتا ہے کتے کی گفتار کی گفتگو کی نرمی سے نہ مرو گفتگو کی نرمی سے نہ مرو اندر سختی ہے ظاہری اخلاق سے نہ مرو جڑا بندہ اکبر کہندا ہے بدی تینت کی چھپ سکتی نہیں شیریں زبانی سے فطرت انسان کی کبھی پیڑی ہوئے نا تے میٹھا لکھ پیا بولے لکھ اخلاق پیا کرے لکھ تیری آؤ بگت پیا کرے تے او جڑی ہے وہ چھپ نہیں سکتی اندر کی کمینگی چھپ نہیں سکتی وہ کسی ویلے سر کڈے گی ذرا اس کو دبا کے دیکھنا جڑا تیرے نال بڑا نرمی کرتا ہے بڑی مہربانیاں کرتا ہے اس کی دکھنی ہاتھ سے رکھ کے ہاتھ رکھ کے پھر تک کے رکھتا ہے بدی فطرت کی چھپ سکتی نہیں شیریں زبانی سے دل اچھا ہو تو نب جاتی ہے شاید بد زباں ہو کر بندے نہ دل چنگا ہوئے اندر چنگا ہوئے کمینہ اندر کا نہ ہوئے تے زبان کا سخت بھی ہوئے اس نو لوگ قبول کر لیں کیونکہ اس کا دل صاف ہے سمجھ آئے گل سمجھ آئی میں اپنے سامعین کو پوچھ سکنا میں آپ پیچھے کے آ گئے ہیں ایک خطابت کا ایک کمال ہے کہ جتنے میں بولیا اسے تھی بھی بولے کیونکہ تھی میرے نال چل رہے ہو تمہوں میں اپنے نال ہٹن دیتا ہی نہیں لکما دوویں خطیباں لوگ دیتے ہیں کہ لوگ گھر بیٹھے ہوں لائٹ سے مرد ہے مخصوص لائٹ سے جڑا دل وچ لے جس کے نال کوئی چنگی گل نکلے اثر پاوے تیرے عقیدے نو ٹھیک کرے تینوں سیدھا راہ دسے وہ پینے تیرا اس نو پکڑ میں کوئی شوق نہیں پیری مریدی کا میں اللہ اس آسمان کے تلے بڑی چھت کے تلے بیٹھ گیا کوئی شوق نہیں لوگ تو نپ نپ کے بیٹھا کرا دینا تو میں جان چھڑانا تو مینو کہتے ہیں اصا بیت ہونا میں تو جان چھڑانا
سمجھ آئے؟ تے میں کہنا ہوگا کہ جس نو میری گل کوئی پسند آ گئی، سمجھ آ گئی، دل نال میرے نال تعلق رکھتا ہے، اس کو ظاہر بیعت کی کوئی لوڑ نہیں، وہ میرا مرید ہے۔ اسا وہ مرید بھی تکے، اسا کوفے والے مرید بھی تکے جنہ بیعتاں کیتیاں تے سلام دعا پھریا تے 40,000 بندہ غائب سی۔ ساڈے نال محبت کی طرح کرے، ساڈا کوئی فکر آ جائے کہ چنگا کرما ہی کیوں کہتے ہیں تے اس کی مہربانی۔ سمجھ آئی نا؟ تے محبت رہے تے کہ وجہ اتنا بڑا مجمع ہے، اتنا بڑا پنڈال ہے، او فل بھریا ہے، اتنی دیر ہوگی لوگ کیوں بیٹھے کیوں سن رہے ہیں؟ کوئی سارے میرے مرید کریں، گولڈ شیل کے مرید کریں، نوے لوگ بیٹھے، تو میں تو مرید کرنے نہیں آیا، میں تو کیڑی چمکانے نہیں آیا، بات اللہ شریف کی قسم ہے کہ میں تو نواں عقیدہ چاہیے، تو میں وہ عقیدہ دینے واسطے سمجھ آئی؟ ایک عقیدہ ہے، یہ عقیدہ دے گا۔ آج کل لوگ پھرتے، علماء پھرتے، بندے کو قابو کرو، 10,000 اشتہار چھپتا ہے جناب سے 500 بندہ بھی نہیں ہوتا۔ میں کیا ایک بندہ کہنے لگا جی تھوڑے ماشاءاللہ مجمع بڑا جاتا ہے، میں کہ جی ہلے میری نیت ٹھیک ہے، اجے تک تو ٹھیک ہے، مالک آئندہ بھی ٹھیک ہی رکھے، اللہ کے واسطے میں مخلص ہوں تے مجمع بھی تک لو۔ اج میں تمہیں اپنے در لا لوا کہ میں ہی تہاڈا سب کچھ ہوں، آؤ میرے در پھس جاؤ، میں ہی تمہیں دینے والا، تو میں ہی تہاڈا داتا ہاں، میں ہی تہاڈا کارساز ہاں، میں ہی تہاڈا مشکل کشا ہاں، اسی لوگ ہی ہاں۔ تے پھر وہ حال ہوئے گا جس طرح ہو رہا دنیا کا ہے، پھر مولوی کھلا کے تعریفہ کرانے والا پیر نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ میں تو یہ کہنا کہ تسی اللہ دا جاؤ، ساڈے بزرگ اللہ واسطے، اللہ دا راہ دسنے واسطے تمہیں آئے، اولیاء اللہ جائے۔ اج اصا انہوں دکانداریاں بنا لیا، دین دی خدمت کوئی نہیں، آخر جناب اے ساڈا طریقہ نہیں خطاب کرنا۔ کوئی پیر کہتے ہیں جی یا تسی اور سب کچھ کرتے ہو، جو تسی کر سکتے ہو وہ تسی رہے ہو، کدے تمہیں کوئی روک سکے گا؟ بڑے تو بڑا بندہ آئے، حکومت بھی آئے تو تسی نظرانہ لینے تو رک دے ہو؟ سوال یہ پہلا، ہاتھ چمانے تو رک دے ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ اپنی تعظیم کرانے پہ تسی تو مجلساں لگ جاؤ کے جانے ہو تاکہ ساری دنیا اٹھ کے کھلوئے۔ تھوڑے بھی اتنی آنا ہے، اتنا تکبر ہے تھوڑے، اتوں تسی آجیاں دے درس دے دے۔ جناب حضرت امیر معاویہ دے رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت بیان کی، فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جڑا شخص چاہتا ہے کہ میں آواں تے لوگ اٹھ کے کھلو جاون، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ حضور مجلس بیٹھتے سن، سارے رل کے بیٹھا، بندے باہر آتے سن تے پوچھتے سن تو محمد کہڑا ہے؟ پر حدیث گدیاں تے بہنے والے ہو تے نبی کی شانہ دسنے والے ہو، کملی والی دی جتی دی دور دے تواڈے پیو دادے قربان کر دو تے سرکار آون تے فاروق اعظم اشارہ کرن کہ او تشریف فرما او سامنے اشارہ کرن تے بندہ تاں وچ سرکار پہچاننے واسطے تے اج اسی کی کرتے اپنی شانہ اپنی آنا دسنے واسطے اسی کہ اہتمام کرتے ہیں، مجلساں بڑھانے ہیں۔
یہ سنت کے خلاف ہے، اور سارے کام سنت ہیں، یہ سنت کے خلاف نہیں. میں حدیث کر سا احمد ابن حنبل کی، امام احمد کی حدیث کر دے جیسا گواہ ہو احمد آتا ہے مشکات والا بھی اتنا مستند آدمی. عام بنو، عام کہلاندے ہو کہ عام بنو، عام بن سو تے اللہ تعالیٰ تمہیں خاص بڑا سی. پریکٹیکل عام بنو، زبانی لفظی جمع خرچ نہیں. مولویوں کو کہلا دیتا لوگوں آگ چھوڑیا انکساری کر چھوڑی ظاہری لوگوں واسطے، لیکن اللہ واسطے عاجزی کرو، اللہ دے واسطے انکسار کرو. تھوڑے کو کچھ بھی نہیں، میرے کو کچھ بھی نہیں، تسی بھی خالی میں بھی خالی. اسا اگر پڑھنا ہے تو رسول اللہ کا اسوہ حسنہ اپنا سا، قرآن کی تعلیم نو اپنا سا، اکابر مشائخ کی تعلیمات نو اپنا سا، تے پھر ساڈا کوئی مقام بڑھ سی. تے سب کو بڑی اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ بندہ جس کی مخلوق دے وچ محبت موجود ہے لوگوں کے دلوں میں، یاد رکھو میری گل، اس سے اللہ کا کرم ہوتا ہے. لوگ سمجھن کہ سانو اللہ کا راہ دس ڈونڈو اٹھ کے پاکستان کہڑے مولوی نے، کہڑے علماء نے، کہڑے مشائخ نے. اج کل کا قبر کے سجدہ کرتے ہیں، قبر والے کو منگتے ہیں. کیا رسول اللہ نے سانو یہ درس دیتا ہے؟ حی قیوم ذات جڑی ہے موجود ہے اس سے ہونے ہو کس کو اسی منگیے؟ کیوں منگیے؟ قبر والے کس کو منگتے رہے ساری عمر؟ تسی قبر سے جا کے اللہ کا وسیلہ پاؤ، انہاں دا سانو انہاں دے توفیق عطا فرما. کوئی بڑا کیس ہوئے تسی خود منگو، دعاواں منگو. تسی یہ بت پرستیاں کر کے تے تسی کیا دین کی خدمت کر رہے ہو؟ تے تسی مسلمان ہو؟ پیرا کا ایک کام نہیں، کیونکہ میں پیرا کے گھر کے نال میرا تعلق ہے. میں نو حق بنتا ہے کہ میں پیری مریدی تے کھولا. ٹھیک ہے؟ تے ہاں جنہوں میں کہہ رہا ہوں، میں آیات بتا رہا اگے عطا ہونا ہے. کتنے میں آخیا کہ مینو کوئی خوشامد نہیں احمد رضا صاحب کی گل میں اتنے کر رہا، لیکن وہ کہتے کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا و شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، اور تو نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا، بابا مختار ہے بابا، ارے مختار ہے بابا. سمجھ آئی؟ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ انہوں نے آخیا بندوں کنیزوں میں میرے بادر قدر کی ہے. صورت لکھی ہوئی ایسا کوئی پاسپورٹ احمد رضا صاحب کتنی دور نکل کر گئے. ہوں نام ہی لکھا ہونا پاسپورٹ کے نال تصویر بھی ہونی ہے. پکا بندہ، شناختی کارڈ نال تصویر، پورا پتہ. میں خانہ زادے کو نہ سرکار، میں وہ پرانا غلام کہنا ضرور نے کرنا کہ صورت لکھی ہوئی، اصل یہ صورتیں بھی لکھی ہیں، نقشے بھی پہ بندوں کنیزوں میں میرے مادر قدر کی ہے. اے کملی والے نال اے محبت رکھ، کملی والے تعلیم کے بھی چل کے آپ نال اے محبت رکھ تو پھر تک کسی منزل تک پہنچ سے. یہ صرف تمہیں آخر جناب اللہ تعالیٰ کسی ذریعے نال ملتا ہے نا. اللہ ویسے بھی نہیں دھر سکتا سی. اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اس قادر نہیں ہے کہ نبیوں کے بغیر ساڑھے تک پہنچ جاوے. قادر ہے نا، لیکن ایک قدرت نہیں دسی. 1,24,000 پیغمبر بھیجے
انہوں منسو، انہوں دی اطاعت میری اطاعت ہے، انہوں دی نافرمانی میری نافرمانی ہے۔ اللہ جسم تو پاک تے جڑے جسم والے انہوں دی اطاعت نو اپنی اطاعت رہ ہے۔ سمجھ آئی نے؟ تے اس دور دے وچ غور کرو، فرمایا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء۔ کیا تساں نوکراں وچ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جسا تساں اپنی پراپرٹی تے جائیداد وچ یعنی شریک کیتا ہوئے تے پھر انہاں تے کوئی مصیبت پڑ گئی تے تسی اس طرح ڈردے ہو تے سہمے پھردے ہو جس طرح تواڈے اپنے تے یا اپنے گھر تے بن جاوے، نوکر کسی تے بن جاوے، پکڑیا جاوے، کوئی مصیبت اس تے بن جاوے، کیا تسانوں راتی نیندر نہیں آندی؟ نہیں، تسی سہ جاندے ہو۔ لیکن اپنے بچے تے بن جاوے، اپنے تے بن جاوے تو پھر تسی نہیں سہندے ہو، ساری رات جاگدے ہو۔ کیوں؟ اس دی باری سہن کیوں جاندے ہو؟ اپنی باری سہندے کیوں نہیں ہو؟ سونا کیوں کرتے ہو؟ قدم قدم دے لوگوں سفارشاں کیوں کراندے ہو؟ ترسدے کیوں؟ اس واسطے کہ تسی نوکر نو تے اپنے نو برابر نہیں سمجھتے ہو۔ قرآن کہتا ہے، قرآن شریف میں پڑھ رہا ہوں، فرمایا کہ نوکر نو تے تسی اپنے نو برابر نہیں سمجھتے ہو تے تواڈے اپنے وچ دی گل میں دس رہا ہوں۔ ہے جی فانتم فی، اچھا دوسرا یہ کہ ایک ڈرنا یہ تخلیفتکم انفسکم، اس کا مطلب ہے کہ جس طرح تسی آزاد لوگوں کو ڈرتے ہو، کوئی شریک ہوتا ہے جائیداد پیسے کوئی شراکت کا کام کرتے ہو، وہ بندہ آزاد ہے، غلام نہیں، تسی اس کو ڈرتے ہو جیسا کوئی دھوکھا کیتا تے میرا نال کا شریک ہے، میں گاٹے تو پھڑ لے گا، ڈرتے ہو نا؟ نوکر کو نہیں ڈرتے ہو؟ نہیں، کیونکہ تہاڈا مملوک تہاڈی ملک ہے۔ فرمایا فانتم فی تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ اسی قوم، اسی انہاں واسطے، لوگوں واسطے اسی طرح آیات نو، نشانیاں نو، گلاں نو واضح کرنے آ انہاں لوگوں واسطے جڑے لوگ عقل رکھتے ہیں، جنہاں کا دماغ ہے، صرف کا سیر کا ٹوکرا موڈیوں سے نہیں چاہیا، یہ سیر جڑا ہے ایویں لاٹو نہیں پھر رہا بلکہ اس کے اندر کوئی دماغ ہے۔ تے نوکراں نو تسی اپنا ساجی تے شریک نہیں بناندے ہو تے میں ہی ہاں کہ میں نال چک کے کسی نبی دا شریک بنا دیتا، کسی پیر نو شریک بنا دیتا، کسی بت نو شریک بنا دیتا، یہ میں ہی رہ گیا۔ اللہ اکبر، قرآن کے بیان فرما رہا ہے، سنو غور کرو، داد میں کیوں نہیں دے ہو؟ شیرا کے ضرور داد ہے، اتنے کیوں نہیں دادتے ہو؟ وہ نوکراں نو تسی اپنا ساجی نہیں بنا ہو تو میری مخلوق بچوں میرے نبیاں نو، میرے رسولاں نو، میرے ساتھیاں نو، میرے بندیاں نو، پیراں نو، صالحین نو، میرے بندے ساتھ میں انہاں دا مالک ہوں، انہاں میں پیدا کیتا ہے، یہ میرے محتاج ہیں سارے، مرتبے ٹھیک ہے اپنے اپنے میں دیتے جنا ہے، لیکن میری ذات اور صفات میں میرے اور شریک نال کوئی نہیں کہ میں چاہواں تے نہ چاہواں کہ کوئی گل بدل جاوے، نہیں، جو میں چاہتا ہوں وہی ہوئے۔ اے عرض کر سکتے ہیں میری بارگاہ میں، چاہے رسول ہو چاہے نبی ہو، میں انہوں کی گل منا گا تو میرا فضل ہے، انہوں کا کوئی زور نہیں میرے سے کہ میں زور نال کوئی بندہ میرے کو جمع نہیں منوا سکے، میرا شریک کوئی نہیں، میرا صحیح کوئی نہیں، میرا مثل کوئی نہیں، میری مثال کوئی نہیں، میرا مثیل کوئی نہیں، میرا عدیل کوئی نہیں۔ اس علاقے میں کمالیے کے علاقے میں یہ میرا غالباً پہلا خطاب ہے توحید اور رسالت پر، اور انشاءاللہ آپ نے اس انداز کے اگر اب کوئی پیر بھی بولا، کوئی عالم بھی بولا تو اس وضاحت کے بعد میرے بعد ہی سن کر کوئی بولے گا۔ یہ توحید کا درس ہے، یہ پیروں
کے پاس جانے کا آپ کا مقصد ہونا چاہیے. یہ نظریہ لے کر جائیں کہ ہم اللہ اور رسول کی بات سنیں اور پیر بہتر ہے کہ پیر اپنی زبان سے ہمیں بتائے. کیونکہ ہم مولویوں سے ہدایت لینے نہیں جاتے، پیروں کے پاس جاتے ہیں پیر خانوں میں تو پیروں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ خود بیان کریں. مولوی تو ہمیں بعد بھی ملتے ہیں. اور پھر یہ طبقہ اپنی اپنی مرضی سے بھی بولتا ہے. جو جڑی گل کوئی نہیں کرنی ہوئی وہ بھی کر چھوڑی، کوئی لفافے بھی نظر چوئے، ادھر لفافہ بھی ملنا ہے. مولوی صاحب کوئی نہ کوئی گل گڑبڑ باہر بھی نہیں، جتنے تعریف نہیں کرنی اتنے بھی غوث کتب تو تلے تک کھلنا ہی نہیں. کئیوں میں زماں تے فلاں تے فلاں. میں نے بتا مولوی آج کل کسی کو آ چھوڑتے رو چڑھ دیتا ہے. مولوی کیوں آخی گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں نبی وہ نبی من الصالحین ہے جی. یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرمانا ہے تو نبی ہے چنگیا لوگاں چنگیا لوگاں چ من الصالحین. نبی واسطے اللہ تعالیٰ چنگیا لوگاں چ فرمانا ہے تے نبی مطمئن نہیں. اج کل نہ مولوی تے پیر مطمئن نہیں. وہ آنے جب تک میں نبیاں نال کہہ کر کے نال نہ ملاؤ تو میں مزہ نہیں آتا. اتنے اچھے لقب دیو کہ لقب بھی پھڑکن آخر کتنے پہ کھڑنے ہو. القاب نہیں بھی جان پھڑک بھیجے پہ کتنے استعمال کرنے پہ ہو. سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے. امید ہے میں نے جو کچھ اب تک بیان کیا ہے اس کی روح تک آپ لوگ پہنچ گئے ہوں گے. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ میں کسی لوگ کہیں گے میرے متعلق کہتے ہیں جناب کہ ان کے عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ دیوبندی ہو گئے ہیں، یہ وہابی ہو گئے ہیں. یہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں جو کچھ میں نے بیان کیا ہے میں اپنے معاملے کو حاضر ناظر سمجھتا ہوں. میں نے یہ قرآن شریف رکھا ہوا ہے، میں قرآن شریف سے پڑھ کر ترجمہ، یہ ترجمے والا قرآن نہیں ہے. اللہ کے فضل سے میں اتنی عربی جانتا ہوں. یہ ترجمے والا قرآن نہیں رکھا میں نے. اگر میں نے ترجمہ غلط کیا ہے تو آپ ترجمے والے قرآن جا کر پڑھیں کہ میں نے یہ غلط ترجمہ کیا ہے یا اس کا مفہوم غلط بیان کیا ہے تو آپ مجھے فون کریں، خط لکھیں. تو پھر اگر نہیں میں نے غلط کیا ہے تو پھر یہ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، آخری رسول پر اتری. یہ آخری کتاب ہے، آخری رسول پر اتری. اس پر سب کا ایمان ہے کہ نہیں؟ اٹھائیں ہاتھ. ایمان ہے نا؟ ایک ایک لفظ پر، ایک ایک نقطے پر، ایک ایک زبر پیر پر. تو پھر آپ نے میری باتوں کو، ان عقیدوں کو تسلیم کیا یا نہیں؟ یہ قرآن کیا. تو اس قرآن کو میں گواہ سمجھ کے، شاہد سمجھ کر، اللہ کو شاہد سمجھ کر یہ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور کیمرے کے حوالے سے میری یہ آواز، جو میرا یہ خطاب کمالیے والا ہے، یہ جہاں تک پہنچے گا ہر انسان، باشعور انسان یہ سوچنے پر ضرور مجبور ہوگا کہ یہ کیسی خانقاہ کا آدمی ہے، یہ کیسا پیر ہے جو کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تمہارے جیسا ہوں، محتاج ہوں، جس طرح تم محتاج ہو اسی طرح میں محتاج ہوں. آؤ اپنے مالک کے دروازے پر تم بھی سر نیاز کم کرو، رو، میں بھی روتا ہوں، تم بھی رو. ہاں یہ بات ہے. پھر کہتے ہیں جناب یہ کیوں دعا کرانے کے لیے پھر کیوں درباروں پہ جائے؟ پھر کیا ضرورت ہے؟ گھر میں بیٹھ کر مانگے، ٹھیک ہے گھر میں مانگے، اللہ سے مانگے، اللہ نے دینا ہے، کسی اور پیر فقیر نے تو نہیں دینا ہے، اللہ نے دینا ہے. لیکن اگر جاؤ درباروں میں تو جو متوفا ہیں، جو صاحب مزار ہیں،
فاتحہ پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، ان کی روح کو اصال ثواب کرو، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرو کہ اللہ ہم تیرا مقبول سمجھ کر آئے ہیں، ہم میں تو اتنی طاقت نہیں ہے، ہم اس کو وسیلہ پیش کرتے ہیں، اس کی خدمات جو دین کی ہیں اس کو پیش کرتے ہیں کہ تو غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری حاجتیں پوری فرما۔ تو اس نیت سے کسی قبر پر جانا گناہ نہیں، کوئی ممنوع نہیں ہے، جا سکتے ہیں آپ، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ قبرستانوں میں جانا موت کو یاد دلاتا ہے، قبرستان میں جایا کرو۔ تو لیکن یہ حاجت لے کر جانا کہ جناب میں اے منت منی ہے جناب کہ میرا کام فلانا بزرگ کرے گا تو میں اے منت اس کو دیواں گا، یہ نظر صرف اللہ کی ہوتی ہے، نظر صرف اللہ کی ہوتی ہے، سمجھ آئی؟ ہاں داتا صاحب کے یا کسی اور خانقاہ میں آپ کی نظر اگر پوری ہوگی تو سانا جڑا اللہ کے بارگاہ جب کی تھی یا اللہ میں فلانی چیز مل جائے تو میں اے چیز دیواں گا، وہ پیسے تسی کسی دربار میں جا کے جتنے لنگر ہوئے اتنے تسی جمع کرا سکتے ہو تاکہ اتنے مخلوق میں وہ کھانا کھلایا جائے، یہ چاہیے کسی مدرسے کو دے دو، طالب علم کو دے دو، ٹھیک ہے، لیکن نظر کسی کی مننی کہ جناب اے بتا میرا کام کرے گا، یہ غلط ہے، اولیاء اللہ کی تعلیم کے خلاف ہے، رسول اللہ کی تعلیم کے خلاف ہے، یہ صرف شان اسی کی ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور نظریں پوریاں کرنے کے لیے نظر جو باللہ ہے، اللہ کی نظر ہے، وہ عبادت ہے، وہ اس کا وفا کرنا ضروری ہے، اور غیر اللہ کی نظر جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، شیخ القرآن پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ، روکا ہے کہ اصول دین کی ساتھ اصول دین کیا ہے، فنون دین کیا ہے، فنون دین اصول دین کے میں بیان کر چھوڑے جڑے جو اصول میں نے اب تک بیان کیا یہ اصول دین ہے، ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آئی حد ہوگی کہ آپ نے روکا بھیج دیا کہ آپ نے اصول دین کیا ہے، یہی تو اصول دین ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور فنون دین کیا ہے، یہ جو صوفیاء کا کلام میں نے ذوق والا ساتھ پیش کیا ہے، یہ فنون دین ہے۔ اصول دین خشکی سے بیان ہو تو وہ پھر کسی چشتی نظامی کی زبان نہیں ہوتی، اور جو ذوق کے ساتھ یوں ادا کرے جس طرح میں نے ادا کیا، کبھی حافظ، کبھی سعدی اور کبھی احمد رضا اور کبھی ایسے لوگ، ان لوگوں کا کلام جو ذوق کے ساتھ میں نے پڑھ کر، یہ فنون دین ہے۔ اچھا ہاں جی من دون اللہ انہیں آخیا کہ من دون اللہ جہاں کسی مولوی صاحب نے اعتراض کیا کہ پیر صاحب جہاں آیتاں فٹ کیتیاں نے من دون اللہ اسے فٹ کیتیاں نے جی جڑے اللہ تو سوال تے من دون اللہ کا معنی ہونا ہے، یاد رکھو اے مولوی صاحب آج جتنے تک آواز پہنچی طرح غور فرمائے ہو، تسی بڑے پڑھے لکھے ہو تے آسان پڑھا نہیں ہو گلا سنیا کرو، سمجھ آئی؟ من دون اللہ تو مراد جڑا ہے اللہ تو علاوہ، اللہ تو علاوہ، دون میں نے علاوہ، ٹھیک ہے؟ اور بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ کے علاوہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، تے نبی، ولی، صحابہ، تابعی، یہ سب اللہ کے علاوہ ہیں، اللہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ہیں۔ اے تک اے آج میں پڑھنا اور پڑھو ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کسی بشرا اے شایان شان نہیں، کسی بشر کو یہ زیبا نہیں، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ اسے کتاب دے، حکمت دے، نبوت دے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ،
کتاب بھی دے حکمت بھی دے نبوت بھی دے تے پھر لوگوں آ کے کہ تسی اللہ وا چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ. کونو عباد لی من دون اللہ. اتنے من دون اللہ کا کہ میں نے کہا اتنے اللہ نبیاں کا ذکر کیتا ہے. اتنے بت نہیں مراد, اتنے تو نبیاں کا مخاطب کر رہے ہیں. اتنے تو نبیاں مخاطب کر رہے ہیں. تو اللہ یہاں ان کو بھی من دون اللہ کہہ رہا ہے. لیکن اس من دون اللہ میں اور بت کے من دون اللہ میں فرق ہے. نبی بھی من دون اللہ ہے, بت بھی من دون اللہ ہے, لیکن وہ انسان کا اپنا کھڑا ہوا ہے, اس میں عقل شعور نہیں ہے, وہ مکلف نہیں ہے, وہ ساکت و جامد ہے, نہ مکھی اڑا سکتا ہے, نہ کھا سکتا ہے, نہ دیکھ سکتا ہے, اندھے کند ہے. جس طرح اس کی شکل بنا لو وہ تمہارا مجبور ہے. وہ بھی من دون اللہ ہے, اللہ کے علاوہ ہے, اللہ نہیں ہے. وہ نبی بھی اللہ نہیں ہے, من دون اللہ ہے. لیکن نبی کے من دون اللہ ہونے میں اور بت کے من دون اللہ ہونے میں ایک لطیف سا فرق ہے. اس فرق کو سمجھو. ایک اللہ کے علاوہ ہے کون؟ بت. جو اس سے تم امیدیں رکھتے ہو یہ باطل ہے. کیوں؟ کچھ بھی نہیں ہے اس میں, نہ طاقت ہے نہ جان, کچھ بھی نہیں ہے. تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے, اور نبی اللہ کا بنایا ہوا ہے. اللہ کا بنایا ہوا ہے. بت ہندو بت بناتا ہے, بت ہندو کا بنایا ہوا ہے, اور ہندو اللہ کا بنایا ہوا ہے. ہندو بھی ایک بت ہے. بابا فرید بیٹھے ایک باری گنجے شکر سنو گا. بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے. ایک بندہ آیا اس آخر کہ بت بن کے بیٹھے ہیں, ساری دنیا بھی چکنی ہے, چمنی ہے, چٹنی ہے, تو دبے یہ تو بت بن کے بیٹھے ہیں. کیا جواب دیا فرید الدین گنجے شکر نے؟ فرمایا کہ ای بت من نہ ساختام بلکہ خدا ساختہ. یہ بت میں نہیں بنایا ہے, اللہ کا بنایا ہے بت. اے اللہ کے بت نال لوگ آ رہے ہیں, تسی اپنے بنائے پتر در دوڑ دے ہو, کہ کوئی اللہ کے بنائے پتر آ گیا تو ایڈا کہڑا شرک ہو گیا. من دون اللہ اور من دون اللہ, یہ جو نبی بھی من دون اللہ ہے, یہ بھی من دون. اس میں فرق کیا ہے کہ یہ بھی من دون اللہ ہے, لیکن وہ ذلت کے مقام پر نہیں ہے. بت ذلت کے مقام پر من دون اللہ ہے کہ جو تم ان سے امید رکھتے ہو وہ پوری نہیں کر سکتے. اور نبی صالحین اچھے لوگ جو ہیں یہ اس مقام اللہ نہیں ہے, یہ بھی من دون اللہ ہے, لیکن یہ اللہ کی طرف تمہیں بلاتے ہیں, اللہ کی طرف لے جاتے ہیں. ان کا مقام اور ہے, یہ مقتدا ہیں, تم ان کے مقتدی ہو. تو ان میں فرق ہے. ان کا فیض ظاہری بھی ہے, ان کا فیض باطنی بھی ہے. یہ تمہیں کچھ عطا بھی کرتے ہیں. یہ دیکھیں نا, یہ بھی من دون اللہ ہے, لیکن یہ قرآن کس نے دیا؟ اللہ نے دیا, لیکن من دون اللہ کے ہاتھ سے دلوایا. ہم کملی والے کے غلام ہیں, لیکن اللہ نہیں سمجھتے کملی والے کو, اللہ کا عبد اور رسول سمجھتے ہیں. تو من دون اللہ ہے, لیکن من دون اللہ اگر توہین کے معنی میں ہوتا تو اللہ نے اتنا مقدس اور آخری کلام من دون اللہ کے ہاتھ سے کیوں دلوایا ہے؟ مطلب ہے یہ معزز من دون اللہ ہے, یہ مکرم من دون اللہ ہیں, یہ مقدس من دون اللہ ہیں, اور وہ ذلیل اور گندے سطح کے من دون اللہ ہیں. بت, اصنام, شجر, حجر جس کو تم پوچھتے ہو. سبحان اللہ. کیا سمجھ آئی؟
کوئی تھکے ہو؟ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، اس بندے یہ نہیں بیان سجنی کہ اللہ سا کتاب بھی دے دے، حکمت بھی دے دے، نبوت بھی دے دے، تو پھر لوگوں کو آتے کہ تسی اللہ چھوڑ کے من دون اللہ چھوڑ کے میری عبادت کرو۔ اس آیت شان نزول یہ بھی لکھا نے کہ حضور کے سامنے صحابہ نے عرض کی، جب درستوں نے آپ کے سامنے سجدہ کیا تو ان سے انہوں نے عرض کی کہ حضور ہم بھی اجازت تو ہم بھی سجدہ کریں۔ اس موقع پر یہ اتری کہ کسی بشر کو یہ طاقت نہیں ہے، اس کو صرف نہیں دیتا کہ جو ماتھا بارگاہ ہے اپنے مالک کے رب میں رکھنے کا حکم ہے وہ کسی انسان اور بشر کے سامنے رکھا جائے، ٹھیک ہے؟ وَلَٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ تم ربانی ہو جاؤ، رب والے بن جاؤ۔ نبی تو یہ کہتا ہے کہ تم رب والے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ، اولیاء بن جاؤ، اللہ کے دوست بن جاؤ، مقبول بن جاؤ۔ جو کچھ تم پڑھتے پڑھاتے رہے، سیکھتے سکھاتے رہے، اس کا تو تقاضا یہ ہے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور وہ تمہیں یہ حکم کبھی نہیں دے گا نبی میرا مقبول کہ تم ملائکہ اور نبیوں کو رب بنا لو، ارباب رب بنا لو۔ رب کے دو معنی ہیں، مالک اور پالنے والا۔ نہ کوئی نبی رب ہے نہ کوئی فرشتہ رب ہے، رب ان کا خالق ہے، یہ سارے مربوب ہیں۔ رب وہ ہے، نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول رب ہے، بلکہ کسی نبی نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم رب مجھے رب سمجھو، فرشتوں کو رب سمجھو، نہیں۔ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے گا کہ ایسی باتیں کر کے تم دوبارہ کافر ہو جاؤ؟ میرا نبی کوئی ایسا نہیں گزرا، آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک، بلکہ انہوں نے یہی درس دیا کہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مسجود ہے، ہمارا معبود ہے، ہمارا مطلوب ہے، ہمارا مقصود ہے، ہمارا محبوب ہے، اسی کی ہم نے عبادت کرنی ہے، اسی کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اسی سے حاجتیں مانگنی ہے۔ ہاں بزرگوں کے پاس جاتے ہو، کسی کو اچھا اپنے آپ سے سمجھ کر، جو پیروں کے پیرے کو پاس آج بھی جاتے ہیں تو اپنے سے اچھا سمجھ کر ان کو دعا کے لیے کہتے ہیں۔ کسی پیر کو مغرور نہیں ہونا چاہیے کہ جناب میں دعا کے منصب پر بیٹھا ہوا ہوں، یہ تو گنگے ہیں لوگ، ان کی تو اللہ سنتا ہی نہیں، میں بڑا مستجاب الدعوات ہوں۔ تمہیں کیا پتہ جو تم سے دعا منگوا رہا ہے اس کی دعا پہلے قبول ہو جائے، تو ابھی ردی کی ٹوکری میں پڑا ہو۔ کسی پیر صاحب کو میرے سمیت یہ گمان نہیں کرنا چاہیے، ہمیں لوگ اچھا سمجھ کر دعا کرواتے ہیں ہم سے، ہم اچھے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے یا اللہ تعالیٰ ہم کتنے اچھے ہیں، کون کتنا اچھا ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ سنیے غور سے، دو منٹ دے رہا ہوں صرف، کہ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔
ہم نے جو کچھ آج بیان کیا اور میرے سامعین نے بڑی دلجمی سے، بڑی محبت سے، بڑے لگاؤ سے سنا، اور اس محفل میں جو دوسرے مکتبہ فکر کے جس انداز کے بھی لوگ بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا، اور اس کیمرے کے آنکھ کے حوالے سے جہاں تک بھی میری آواز پہنچے گی، تو انہوں نے جہاں میری کچھ باتیں بہت پسند کی ہوں گی، تو جن باتوں کو انہوں نے ذرا نہیں پسند کیا، کوشش کریں کہ ان کو بھی پہلی پسند باتوں کی طرح بھی آپ بھی پسند کریں، پھر ہمارا اتحاد اور اتفاق بہت حد تک ممکن ہے، کیونکہ یہ اتحاد امت کا دور ہے۔ شیعہ، دیوبندی، وہابی، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت اور جتنی جماعت، بریلوی حضرات جتنے بھی ہیں، کوشش کریں کہ اختلاف کم سے کم ہوتا جائے۔ یہ امت کی وحدت کا وقت ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر فساد، دہشت گردی اور بھائیوں میں نفرت نہ پھیلائیں۔ ہمارے بڑے کروں گا کہ وہ بھی باپ پر کفر و شرک کا فتویٰ نہ ڈالا کریں، بلکہ محبت سے دوسروں کو سمجھائیں، اور جن کو بہت عادت ہے کفر و شرک کا فتویٰ لگانے کی، وہ طبقہ بھی، جو بندی حضرات بھی ہمیں مسلمان سمجھیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ایک جملہ تھوڑا سا عرض کر رہا ہوں، ہماری مجبوری ہے کہ بلا بیٹھو، جملہ بڑا اہم میں پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد میں اجازت چاہتا، کوئی بندہ ملنے کی کوشش نہ کرے۔ تو مجبوری ہے کہ ہندوستان اولیاء اللہ کی سرزمین ہے، صوفیہ نے اتنے اسلام پھیلایا ہے، صوفیاء نے یہاں اسلام پھیلایا، معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اور ان کے خلفاء، سلسلہ نقشبندیہ کے خلفاء اور سلسلہ سہروردیہ کے، سلسلہ قادریہ کے جتنے اکابر ہیں، انہوں نے 800-900 سال داتا علی اجمیری تک ان کو دیکھ لیں، تو ان لوگوں نے اسلام پھیلایا۔ کسی عالم یا مولوی کا آپ تذکرہ نہیں پڑھیں گے تاریخ میں کہ اتنے واضح طور پر جس طرح معین الدین اجمیری اور بابا فرید اور ان لوگوں کا نام آتا ہے، کسی مولوی صاحب کا نام آیا۔ میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، محبت سے کہہ رہا ہوں۔ تو ان لوگوں کا ایک اثر رسوخ ہے ہندوستان میں، 800-900 سال سے یہ لوگ سنتے آئے ہیں، اور وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی قبریں آج تک زندہ ہیں۔ انہوں نے وہ تبلیغ کا حق ادا کیا کہ وہ ان کی قبریں بھی زندہ ہیں، مگر آج ہمارا کوئی مبلغ چاہے کسی مسلک کا ہو، وہ مر جائے تو اس کی قبر کا بھی پتہ نہیں ہے کون کہاں پر ہے۔ یہ فرق ہے، تبلیغ انہوں نے بھی کی، تبلیغ آپ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز دیکھیں کہ ان کو 1000 سال ہو گیا داتا علی اجمیری کو، دنیا وہاں ٹوٹ رہی ہے، کیوں اتنے لوگ پاگل ہیں؟ 2, 4, 10, 50, 100 آدمی پاگل ہو سکتا ہے، ساری دنیا پاگل تو نہیں، لاکھوں۔ اللہ ان کو بھیج رہا ہے، اس نے اس ادا سے پیر میر علی شاہ صاحب نے رد مرزائیت میں جو کام کیا، جو تصانیف کی، جو علمی کارنامے سر انجام دیے، علماء تو آج بڑے پھر رہے ہیں،
لیکن میرے دادا نے جس خلوص سے، جس للہیت سے کام کیا، وہ اللہ کی جناب میں ایسا قبول ہوا کہ دنیا جا رہی ہے فتوبہ لباب البیت العتیق حوالہ من کل بچ عمیق. دنیا جا رہی ہے. اب دنیا کیوں جا رہی ہے؟ کھولے جا رہی ہے، بھیجی جا رہی ہے. اگر مکے میں لوگ بھیجے جا سکتے ہیں تو ان جگہ پر بھی بھیجے جا سکتے ہیں، اچھے مقامات پر بھی بھیجے جا سکتے ہیں. آپ کا عقیدہ ہے نا کہ جس کو بلاتا ہے اللہ تو وہ جاتا ہے مکے میں. بولو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مدینے والا بلاتا ہے تو مدینے جاتا ہے. ایک بندہ معافی لگا، او جی مدینے والا نہیں بلاتا اللہ بلاتا ہے. تو یہ بڑی غلط بات ہے. مدینے والے اتنا ہی سمجھ رہا ہے جس طرح اس کا یہ خیال تھا کہ وہ تو گئے دنیا سے چلے گئے، اب وہ کس طرح بلائیں گے. تو یہ نظریہ بڑا غلط ہے. حضور کا ادب نہیں ہے. ہم تو حضور کو، ان کے غلاموں کو، شہداء کو زندہ سمجھتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے. تو آقا کو کے لیے یہ لفظ بولنا کہ میں انہیں پتا کیا آخیا، ذرا سنیو تو مزہ کے لیے. میں آخیا کہ بلا کملی والا بلانا ہے. تو کہا نہیں اللہ بلانا ہے. میں آخیا پھر کملی والا جس کو بلاوے اس کو موڑ کے کار بھی بھیجتا ہے، کہ اللہ جس کو بلا لے تو موڑ کے کار نہیں بھیجتا. ٹھٹے یف ہو گئے. میں کہ پھر تھی کہ دعا کر دو. میں کیا اسی تو اکثر کملی والے بلا اصل کیونکہ تم موڑ کے کار بھی بھیجنا ہے. پھر اللہ بلا کے لے تو پھر بندہ کوئی نہیں آنا، پھر کپڑا جی نہیں ہے. سمجھ آئے؟ اس واسطے یہ باتیں نہ کریں. اللہ کو ہم نے سمجھا ہے کملی والے کے حوالے سے. ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس کا پتہ ہمیں کملی والے نے دیا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر کملی والے کا پتہ اولیاء اللہ نے دیا ہے، عارفین نے دیا ہے، صالحین نے دیا ہے، اولیاء کرام نے دیا ہے. تو ان سارے حدود میں، قیود میں رہتے ہوئے ہم ان کی عزت کریں، ان کی تعظیم کریں، وہ جتنی ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے. اس کے علاوہ ان سے کوئی ایسا عقیدہ وابستہ نہ کریں جو خود ان کی تعلیمات کے خلاف ہو. دعا کریں یا رب. دو شعر پڑھو، اٹھو. مصطفیٰ جانے رحمت تیرا شمع بز میں ہدایت تیرا چوم لی شاہ کی جالیاں جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی، جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی، آمنہ تیری دولت پہ لاکھ سلام مصطفیٰ. نقشے پا کے نگی جن کو تر سے زمین، نقشے پا کے نگی جن کو تر سے زمین،
خدمت قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ اور کیجیے بند آنکھیں نصیر اور پھر 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 بھیجیے ان کی صورت بھیجیے ان کی صورت سلام مصطفیٰ جانے آمین آمین یا رب العالمین۔ آج اس محفل میں جو تو نے مجھے توحید اور رسالت کے حوالے سے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ان تعلیمات پر مجھے بھی چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جہاں تک میری آواز پہنچے ان لوگوں کے دلوں میں میری باتوں کو اتار دے۔ میرے والد اس قوم کو، مسلمان قوم کو وحدت عطا فرما۔ میرے والد ہم جتنے بکھرے ہوئے ہیں ہمیں جمعیت عطا فرما، ہم میں اتحاد پیدا ہو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کے جھنڈے تلے ہم سب لوگ جمع ہو جائیں۔ ہم مسلمان ہیں، سب بھائی بھائی ہیں، ہمیں ایک ہی بنا، ایک ہی بنا، بھائی ہی بنا، ایک دوسرے کا وفادار ہی بنا۔ کفار اور مشرکین کے حملوں سے ہمارے ظاہر اور باطن کو محفوظ رکھ۔ میرے مالک اس ملک خداداد پاکستان کو امن، آشتی، صلح کا گہوارہ بنا۔ اس میں اپنے نبی پاک، نبی محترم، نبی محتشم، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نظام کو، قرآن مجید کے نظام کو نافذ فرما۔ سربراہان حکومت کو توفیق دے کہ اب ہماری آنکھیں دیکھتے دیکھتے ترس گئی ہیں، ہمیں اس ملک میں تیرے محبوب کا نظام چاہیے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ میرے مالک اگر ان کی نیت خراب ہے تو اور اچھے حکمران بھیج جو تیرے نظام کو چلائیں اور تیرے محبوب کے نظام کو اس ملک پر نافذ کریں۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو اپنے حبیب کا غلام رکھ، حضور کا عاشق رکھ، حضور کے ختم نبوت کے عقیدے پر ہمیں ہماری نسلوں کو مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری نسلیں قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کریں، علماء کی عزت کریں، اسلامی مسئلوں کی تعلیم کریں، قرآن سیکھیں، پڑھیں۔ اے اللہ سنی العقیدہ جو سنی العقیدہ ہیں وہ سنی العقیدہ ہیں، جو 1400 سال سے جو عقائد ہمارے اسلاف نے ہمیں عطا کیے ہیں ورثے میں قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ ان عقائد پر ہمیں کاربند رکھا۔ اس بدعقیدگی کے دور میں گستاخان رسول سے اور وہ لوگ جو ہمیں رسول اللہ کی درگاہ سے، آپ کی محبت سے دور کرتے ہیں، بے ادبی سکھاتے ہیں، ان سے ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی، اولاد کو بھی دور رکھ۔ ہمیں حضور کے غلاموں سے منسلک رکھ۔ یا رب محمد و علی و زہرا، یا رب حسین و حسن و آل ابا، کس لطف برار حاجتن درد و سرا، بے منت خلق یا علی الاعلیٰ، یا رب چنا کن کے پریشان شوم، محتاج برادران پیشان شوم، چیزیں دل ہی یہ دل مرا
اسلام سلام یا روزی کے بڑے شوق کا اظہار کرنا بے منت مخلوق میسر کرنا یا حریم فضل خدا ہم دے فرمان پذیرا یہ درگاہ ہم دے سرمایہ درد سوز ارزانی کن باقا ہے عشق دولت یا ہم دے یا رب رسالت رسول الثقلین وذکر رضا کنندہ بدر حنین اسیان ملا تو حصہ کن در عرصات نیمے بحسن بکش و نیمے بحسین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا 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 على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. حضرات کوئی بڑا نیڑے نہ مہربانی بڑی مہربانی اللہ. کل میرا خطاب سمندری ہوتی کیا جو کل میرا خطاب سمندری ہوتی عشاء کے بعد جڑے حضرات آنا چاہتے اتنے آن اور پرسوں انشاءاللہ پیر محل میرا خطاب ہوتی اتنے بھی آن جڑے آ سکتے آنا چاہتے ہیں. بیٹھے بھائی کوئی